فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے دو حل ہیں۔ نمبر ایک، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث ضعیف و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف و امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری یصح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی سند ضعیف ہے، دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی۔ تو ضعیف حدیث کا جواب بھی علماء کو پتہ ہے نا۔ تو مولانا زکریہ کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس دھرتی پہ امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، خلیفۃ المسلمین کا سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور امام اعظم کا پہلا لقب حضرت ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الامام اس کا قاضی القضات کے امام ابو یوسف کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الحدیث کا مولانا زکریہ کو ملا۔ من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث۔ تو یہ بندہ حدیث کو ماہر ہے، حدیث کو جانتا ہے، اور میں کیا کہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ کی قبر۔ اس بندے نے کتابیں لکھ کے کہا میرے مولا تجھے قبول ہے تو مجھے حضور کے پاؤں میں جگہ دے، یہ آج بھی وہیں آرام فرما۔ تو وہ شیخ الحدیث ہے بابا، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا زکریہ کا دماغ کمزور ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو حضرت زکریہ نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر فضائل اعمال لکھی، زیادہ تر ضعیف حدیث ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے۔ فضائل اعمال کی بات نہیں تھی، فضائل میں اعمال میں ایک چھوٹے سے رسالہ ہے حکایات صحابہ، یہ اس کی بات ہے۔ حکایات صحابہ کے وقت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بیمار تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت لکھنے پڑھنے والا جو دماغی کام ہے نہیں، جس میں دماغ خرچ ہوتا ہے، وہ آپ کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں۔ حضرت نے ایک عرصے تک ریسٹ کیا، تو پھر کہا یار یہ فارغ دن ہے، حدیث کی خدمت میں لگا دوں، صحابہ کے واقعات لکھ دیں، وہ حکایات صحابہ ہے، پوری فضائل اعمال نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ظالم ہے، اس نے اس بیماری والی بات کو پوری فضائل اعمال پہ فٹ کر دیا۔ تو اسے کہو اچھا ایک منٹ، حکایات صحابہ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، جو باقی فضائل اعمال ہے وہ تو ٹھیک تھے جب بیمار نہیں تھے، اسے تو مانتا ہے، اسے بھی تو نہیں مانتا۔ کذاب تو بات اور کرتا ہے اور حوالہ اور دیتا ہے۔ بھائی یوں نہیں ہوتا، 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، 6 اور 6 8 نہیں ہوتے۔ تیرے 10 روپے چلتے ہیں تو ہمارے بھی چلتے ہیں۔ اور کمال ہے شیخ زکریہ کی، اس نے حکایات صحابہ لکھی اور ایسی ترتیب سے لکھی ہے، اس بیماری کے دنوں میں بھی رہتی دنیا تک اسے دنیا سلام پیش کر رہی۔ دماغ کمزور ہو گیا تھا، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ اتنی بات ہے حضرت آپ دماغ کو ریسٹ دیں، جسم کو ریسٹ دیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ بھئی میں آپ کو کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا آرام کر لیں، اس کا کیا معنی ہے آپ لنگڑے ہو گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا سو جائیں، اس کا کیا معنی ہے آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ حضرت آپ دماغ کو ریسٹ دیں، اس کا کیا معنی ہے تو پاگل ہی ہے بھائی؟ خدا کے بندے، ریسٹ دینے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا؟ تو کیا لفظ ہے اور کس لفظ کو تم نے کیا سے کیا بنا دی۔